اچھا، یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو مختلف کوائن ہم نے فیوریٹ کیے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے فار ایگزامپل ہم کرتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں یہ سیکنڈ کوائن جو ہم نے فیوریٹ کیا BNB USDT، یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے چارٹ کو H1 کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ H1 میں ہمیں مارکیٹ جب یہ پوزیشن آئی گئی تھی، یہ چیک کریں، یہ پوزیشن $219۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جب یہاں سے مارکیٹ اس لائن پہ ٹچ ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پر بائی کرتے ہیں۔ بائی کرنے کے یعنی اس وقت میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ $219 پر تھا، اور ہم نے یہاں پر پورا $3470 کا جو ہمارے پاس جتنا بھی اماؤنٹ پڑا تھا، ہم نے سب $219 پہ ون شاٹ پہ بائی کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب 15.84 کوائن ہمیں ملے ہیں، دوبارہ ہم اس کو سیل کر رہے ہیں 234 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس تھے 15.84، یہ دیکھیں ہم نے مال بائی کیا تھا 3470 کے قریب، اور ہمیں 300 ہمیں بینیفٹ اس کے اندر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہمارے پاس ابھی اس وقت جو $3400 پڑا ہوا ہے، اس کی یہ ہمیں مل رہا ہے۔ پہلے ہم نے اس کے اندر $3470 ڈپازٹ کیا، دوبارہ ہم نے اس کو 219 پہ بائی کرنے کے بعد 234 پہ اس کو سیل کر دیا۔ تو 234 پہ سیل کرنے پہ ہمیں یہ جو پروفٹ ہوا ہے وہ تقریباً 350 کے قریب ہمیں پروفٹ ہو گیا۔ تو اس طرح اگر پورے منتھ کے اندر بھی فار ایگزامپل آپ لوگوں نے ڈپازٹ کیا ہوا ہے $3000 تک ڈپازٹ کیا ہوا ہے، 3000 کی جو ویلیو ہے اس وقت آلموسٹ 5 لاکھ روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہر آدمی کے ابھی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس اتنے پیسے ہو، لیکن جن کے پاس جتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے ان کو اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کو سمجھ آئے گا تو وہ لوگ مزید ڈپازٹ کریں۔ فی الحال وہ اتنی بڑی رقم ڈپازٹ نہ کریں کہ جب تک ان کو مارکیٹ کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی اچھے انٹری پہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کے اندر انٹر ہونا ہے، اس کے بعد اگر کوئی پوائنٹ ملتا ہے تو سیل کرنا ہے۔ بیڈ لک آپ کا وہاں پر ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ خدا نخواستہ بٹ کوئن کافی بڑا کریش کر جاتی ہے، جس طرح اس وقت ابھی 50,000 پہ گھوم رہے ہیں اور یہ 35,000 پہ 2 دن کے اندر آ جاتی ہے، پھر ان کوائن پہ بھی کافی بڑا اثر پڑے گا۔ یہ جو 234 پہ اس وقت گھوم رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے 135 تک بھی آ جائیں۔ تو جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی، کوائن تو آپ کے پاس پورے کے 15 کے 15 آپ کے پاس پڑے رہیں گے، لیکن اس کی ویلیو کم ہو جائے گا، چیز وہیں پڑی رہے گی۔ یعنی ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک چنے کی بوری آپ نے لی ہے، وہ اس وقت آپ نے 10,000 پہ خریدا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، اس میں چنے جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں 100 کے 100 کلو اس کے اندر کم نہیں ہونا ہے، صرف اس کا ریٹ کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی اس کا ریٹ وہاں تک جائے گا، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو اسی ریٹ پہ سیل کر لیتے ہو، آپ کی مرضی ہے، اور وہ 1 ہفتے بعد جاتی ہے یا 6 مہینوں بعد جاتی ہے یا پھر 1 سال بعد جاتی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ نے جلد بازی میں آ کر اس مال کو سیل کر دیں تو وہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ آلریڈی آپ کو ہوگا، اور اگر آپ نے ویٹ کرنا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہو۔ اس طرح دیکھو، اگر آپ یہاں سے مال بائی کرتے ہو اور بائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جو $3400 پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، $3470 فار ایگزامپل ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، تو ہم نے اس کا 25% لگا دینا ہے۔ 25% جو بنے گا اس کا، یعنی جتنا بھی مال آپ کے پاس شو ہو رہا ہوگا، آپ نے یہاں پر 25 پہ کلک کرنا ہے، تو 25 کے اماؤنٹ کے حساب سے جتنا بھی آئے گا تو یہاں پر اتنی ہی شو ہو رہا ہوگا۔ یعنی فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ $900 یا $900 کا جتنا بھی بنے گا تو وہ ہی شو ہوگا آپ کو۔ تو اس طرح پھر سیکنڈ لیول آپ نے لگا دینی ہے، 219 پہ بائی کیا ہے، 200 پہ بائی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے بٹ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لگا دیے، جس طرح میرے نیچے آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ یہ میں نے آلریڈی لگائے ہوئے ہیں۔ BNB کو میں نے 200 پہ لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بائی کرنے کے لیے، اور 46,300 پہ میں نے صرف BTC لگایا ہوا ہے کہ یہاں تک اگر آتے تو $1500 کے میرے یہاں سے اماؤنٹ بائی ہو جائے گا۔ 45,000 پہ بھی میں نے باقی 1500 کے لگائے ہوئے ہیں، باقی جو $470 ہیں اس کے میں نے 2 BNB لیے ہوئے ہیں 2.33 جو مجھے مل رہے ہیں، یہ میں نے 200 پہ لگائے ہوئے ہیں، یہ ایڈوانس لگ چکے ہیں۔ اب میں مصروف ہوں یا جہاں پر بھی ہوں گا تو یہ اگر یہاں تک مارکیٹ کسی بھی ٹائم پہ کریش کر جاتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی بائی ہو جائیں گے، لیکن اگر مارکیٹ سلو بائی سلو گرتی جائے گی پھر ہم نے اس کو کینسل کر دینا ہے۔ پھر جب مارکیٹ میں کوئی اچھا انٹر ملے گا، کوئی کریش ہوگا، یعنی ایک دن میں 5-6 ہزار بٹ کوئن
4000 کریش کر جاتا ہے تو وہ انٹری ہمیں بہت اچھی ملتی ہے لگانے کے لیے. تو اس طرح ہم یہاں سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. جب سلو مارکیٹ گر رہی ہو پھر وہاں پر انٹر نہیں ہونا چاہیے, پھر بھی دیکھنا چاہیے. بندہ پوچھ لیتا ہے کہ یار یہاں پر چانس ہے یا نہیں انٹر کرنے کے لیے. تو یہ ایک طریقے ہیں اس میں کام کرنے کے. جتنی زیادہ اماؤنٹ ہوگی اس میں ڈیلی کے حساب سے, اور اس کا سارا کنٹرول بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں. جتنا بھی نفع کرو گے نقصان کرو گے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں. جیسے آپ کا مال بائی ہو جاتا ہے, لانگ ہولڈ کرتے ہو سکتا ہے کہ یہ 243 پہ بھی گیا ہے, تو اس وقت اگر آپ کے پاس مطلب یہ 15.87 BT کوائن جو ہمارے پاس ویلیو بن رہی تھی, وہ اگر 243 کے اوپر آپ نے سیل کیا ہے تو پھر 3800 یعنی 450 کے قریب پروفٹ آپ کو ہو رہا ہے. یہ روپے جتنا آپ لینا چاہتے ہیں اتنا ہی مطلب آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں. یا فار ایگزامپل آپ نے 219 پہ بائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو 230 پہ سیل کر دیے, تو پھر بھی آپ کے پاس ایسا سمجھو کہ $200 پلس جو ہے نا وہ آپ کو بینیفٹ اس کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو کوئن بھی لوگے لیکن کوئنوں میں سے اس کوئن پہ ہاتھ لگانا ہے جو سب سے اچھے ٹاپ 10 کوئنوں میں آئیں, اسی پہ انٹری لینی ہے, اور وہ بھی سوچ سمجھ کے ہی انٹری لینی ہے.